بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، ایس کے اشفاق نورانی چینل میں آپ کو پھر ایک مرتبہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا موضوع بہت ہی آزمودہ اور مجرب عمل ہے اور ان لوگوں کے لیے بہت ہی خاص ہونے والا ہے جو کہ خبری موکل یا جنات یا کسی پری کو قابو کرنے کا عمل کرنا چاہتے ہیں۔ ان کے لیے سب سے پہلی ضرورت یہ ہے کہ ان کو خود کا استخارہ کروانا چاہیے اور چیک کروانا چاہیے کہ ان پر کوئی رجت یا جادو جنات کے اثرات تو نہیں۔ پہلے آپ نے یہ چیک اپنا استخارہ کروانا ہے کہ آپ پر کوئی رجت یا جادو جنات کے اثرات تو نہیں، تو پھر آپ نے خبری موکل یا جنات قابو کرنے کا یا خبری موکل قابو کرنے کا، پری قابو کرنے کا عمل کرنا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ محمد اشفاق چشتی صاحب جو ماہر عملیات ہیں، تو ماشاءاللہ بخوبی آپ ان کو جانتے ہیں اور محبت پیش کر رہے ہیں، آپ لوگ بھی آپ کا بہت شکریہ۔ تو ایک تو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ماہ رمضان کے اندر روزانہ کی بنیاد پر ہم لائیو ٹرانسمیشن چلا رہے ہیں، وہ اس وجہ سے کہ کافی لوگ سوال جو کرتے رہتے ہیں اور ان کو جوابات دینے میں ہمیں بھی تھوڑی دقت ہوتی ہے کہ ٹائم کی قلت ہوتی ہے۔ ماہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، روزہ بھی رکھنا اور نماز بھی پڑھنی، اپنے کاروبار میں بھی مصروفیت ہوتی ہے اور سب سے زیادہ علامہ صاحب بہت زیادہ مصروف ہوتے ہیں ماشاءاللہ۔ آئیے چلتے ہیں علامہ صاحب کی طرف۔ جی السلام علیکم علامہ صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ کیسے ہیں علامہ صاحب؟ جی الحمدللہ بھائی عثمان صاحب، اللہ کا کرم۔ تو علامہ صاحب آج کا ہمارا جو موضوع ہے، کافی سارے لوگوں نے اس پر سوال کیے ہیں کہ جی رجت جو ہے وہ کیا چیز ہے، رجت کے نقصانات کیا ہیں، تو اس پر تھوڑی سی وضاحت فرمائیں۔ ہاں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بہت شکریہ بھائی عثمان صاحب، بہت خوبصورت سوال آپ نے کر دیا۔ یہ ناظرین کو اس طرح کے سوالوں کی اشد ضرورت ہے۔ جی جی، جو ہم سے گئے بگئے لوگ پوچھتے رہتے ہیں لیکن کسی کو جواب دے پاتے ہیں اور کسی کو نہیں دے سکتے مصروفیات کی وجہ سے۔ تو اسی مصروفیات کو پیش نظر رکھ کے ہم نے جو رات کو جو لائیو ٹرانسمیشن پروگرام ہے، ہم نے اس کے اندر یہ اہتمام ناظرین کی آسانی کے لیے کیا ہے کہ ہم اپنے چینل کے اوپر بھی اس پروگرام کو لائیو چلائیں گے تاکہ جو لوگ جن کو ہم سوالوں کے جواب نہیں دے سکتے مصروفیات کی بنا پر، ہم نے 1.5-2 گھنٹے تو وہاں ویسے بیٹھنا ہے لیکن بجائے ہم بیٹھنا تو ویسے ہی ہے لیکن ناظرین کا بھلا ہو جائے، ناظرین مایوسی کا شکار نہ ہو جائیں۔ بہت ناظرین ہمیں دعاؤں سے نوازتی ہیں۔ اب رہا مسئلہ، انشاءاللہ اس کے اندر ہر سوال کے جواب جو ہیں نا آپ کو ضرور ملیں گے۔ جی، اب رہا سوال آپ کا، رجت کیا ہے اور رجت کے نقصانات کیا ہیں؟ جی رجت سب سے بڑی بیماری ہے اور جو لوگ عاملین ہیں، عملیات کے اندر قدم رکھتے ہیں، ان کے لیے سب سے بڑی زہر جو چیز ہے وہ رجت ہے۔ جی، رجت جب تک آپ کے اوپر ہے تو آپ کسی عمل کے اندر کامیاب نہیں ہو پائیں گے۔ رجت اکثر ہو جاتی ہے، اس کی پہلی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے اگر آپ نے کسی سے عمل لیا ہے، اگر وہ عامل نہیں، اس کے بعد خود بھی کی بھی اجازت نہیں ہے اور اس عمل کا خود عامل نہیں ہے، تو آپ جب وہ عمل کریں گے تو اس سے بھی آپ کو رجت ہو سکتی ہے۔ دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر سب سے زیادہ حسد چلتا ہے، جس کی وجہ سے وہ بندش اور رکاوٹ ڈال کے اس کے اوپر رجت ڈالی جاتی ہے تاکہ اس مشن کے اندر، اس مقصد کے اندر یہ کامیاب نہ ہو سکے۔ جی، تو اگلا سوال ہے علامہ صاحب کہ رجت ختم کرنے کا طریقہ اور عمل بتائیں۔ دیکھیں رجت، میں آپ کو ایک صرف سادی مثال دوں گا کہ ہمارے پاس ہم نے جو جتنی خبریں موکل کی اپنا ویڈیو اپلوڈ کی ہیں، اس کے اندر ہزاروں لوگ ہمارے پاس ہیں۔ ہزاروں لوگوں میں سے اس وقت کنڈیشن ہماری یہ تھی، ہم نے ان کی تشخیص کی ہزاروں لوگوں کی، تو سمجھ لیں کہ اس وقت ہزاروں میں سے 900 بندہ، 1000 میں 900 بندہ رجت کا شکار تھا، اور 100 بندہ ایسا تھا جن کے اوپر رجت نہیں تھی، بندش نہیں تھی، رکاوٹ نہیں تھی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہیں نہ کہیں سے مسٹیک ہے، مسٹیک کی وجہ سے یہ معاملات ہوتی ہیں۔ اور ایک نہیں ہزاروں لوگ ایسی ہیں الحمدللہ جنہوں نے کامیابی بھی سمیٹی ہے۔ پھر ہم نے اس کو رجت کا علاج بتایا، رجت ختم کرنے کے معاملات بتائے، ان کو نہانے کے لیے نقش دیا، پینے کے لیے نقش دیا اور کچھ وظائف بتائے۔ اللہ کے فضل و کرم سے اس وقت وہ کامیابی سمیٹ چکے ہیں، رجت بھی ختم ہو چکی ہے۔ جس چلے کو وہ کرنا چاہ رہے تھے اس چلے میں اللہ کے فضل و کرم سے وہ کامیاب بھی ہو چکی ہیں۔ کئی لوگ ایسی ہیں بھائی عثمان صاحب جو ہمیں دعا دیتی ہیں اور قسم اٹھا کے کہتے ہیں
کہ ہماری زندگی بھی علامہ صاحب آپ کو لگ جائے. میں پوچھتا ہوں یار اتنی دعا دینے کی وجہ کیا؟ کہنے لگے ہم اتنے اپنے 20 سال پتہ ہے نا ان کی علامہ صاحب. اچھا 20 سال سے نا 20 سال سے 30 سال سے ہم عملیات کے اندر ہیں، لیکن ہمیں 1% فائدہ نہیں ہوا، نقصان ہوا ہے. جب سے ہم آپ کے ساتھ منسلک ہوئے تو ہمیں فائدہ ہی فائدہ ہوا ہے، نقصان نہیں ہوا. تو اس لیے اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ اور بڑے درد دل کے ساتھ لوگوں کو عمل دیتی ہیں اور کوشش کرتے ہیں وہ عمل دیتے ہیں جو ہمارا آزمودہ ہوتا ہے، جو ہمارا مجرب عمل ہوتا ہے، ہم وہ عمل دیتے ہیں. ایسے نہیں دیتے کہ کہیں سے اٹھایا اور دے دیا. اب رہا سوال آپ اس رجت کو ختم کیسے کریں؟ جی اس کا بالکل آسان طریقہ ہے. یہاں میں 2 طریقے بتاؤں گا. 2 طریقوں میں سے جو آپ کو بہتر لگے وہ کر لیں. پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ بیری کے پتے لیں. بیری کے پتے لے کر آپ نے 7 دن تک لگاتار بیری کے پتے ابال کر اسی پانی سے اور پانی شامل کر کے غسل کریں. 7 دن پتے نہیں لینے ہوں گے؟ نہیں لینے ہوں گے، روزانہ کی بنیاد. بالکل روزانہ لینے ہوں گے. جی اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، سورۃ طارق جو ہے نا 21 بار صبح اور 21 بار شام کو. ایک ٹائم غسل کرنا ہے، 2 بار سورۃ طارق اول آخر 11 بار درود شریف کے ساتھ صبح اور شام کو کر کے پانی کے اوپر دم کر کے پئیں. انشاءاللہ 7 دن تک غسل کریں اور 7 دن تک یہ عمل کریں، سورۃ طارق کا پانی پئیں. اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کی ذات پر 100% یقین ہے کہ 100% رجت ختم ہو جائے گی. اگر اس کے باوجود بھی چند فیصد اثرات رہ جاتی ہیں، یعنی کہ مثال کے طور پر 100% ختم نہیں ہوتی، پھر اس کو کور کرنے میں، اس کو ختم کرنے میں آسانی ہوگی. لیکن مثال کے طور پر اگر آپ 1 سال کے اندر ختم کروانا چاہ رہی ہیں، میں آپ کو ایسا عمل دے رہا ہوں اس ویڈیو کے ذریعے سے، انشاءاللہ جو 7 دنوں کے اندر مکمل خاتمہ ہو جائے گا. میرے پاس ایسے لوگ موجود ہیں جن کو 10 سال ہو چکے رجت ختم نہیں ہوئی، لیکن الحمدللہ 3 دنوں کے اندر ان کی رجت ختم ہوئی، کیونکہ ہم نقش نہانے کے لیے بھی دیتی ہیں اور بھی معاملات ہوتی ہیں. لیکن ہاں میں آپ کو ناظرین آپ کی وسادت سے بالکل آسان اور ایزی عمل دے رہا ہوں. کیا کرنا ہے، 7 دن آپ نے غسل کرنا ہے، بیری کے پتے ابال کر روزانہ نئے بیری کے پتے لینے ہیں، اور آگے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اسی 7 دن صبح اور شام سورۃ طارق پڑھ کے صبح اور شام عمل کر کے اول آخر درود شریف کے ساتھ پانی کے اوپر دم کر کے پینا ہے. انشاءاللہ مکمل طور پر 7 دنوں کے اندر رجت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی. تو علامہ صاحب غسل کس وقت کرنا ہوگا؟ کوئی ٹائم بھی کر لیں، رات کو کر لیں، دن کو، یعنی کہ دن میں 1 بار کرنا ہے. جی صحیح. اس میں ٹائم کے کوئی صبح کے ٹائم کر لیں، دوپہر کے ٹائم کر لیں، شام کے ٹائم کر لیں، کوئی بات نہیں. جی صحیح. تو علامہ صاحب ساتھ میں بس تھوڑا سا ایک بتا دیجیے گا کہ رجت سے بچنے کا کوئی طریقہ بھی ہے کہ کوئی ایسا طریقہ بندہ اپنائے کہ رجت ہو ہی نہ؟ جی بالکل، اس میں سیفٹی چاہیے. جیسے ہم اپنے جادو جنات سحر اسیر نظر بد سے بچنے کی سیفٹی چاہتے ہیں، اس کے لیے بہتر ہے. لیکن اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ بالکل جو آسان حصار ہے صبح شام کر لیا کریں. اس سے آپ محفوظ رہیں گے، آپ بچے رہیں گے. جی صحیح. تو ماشاءاللہ علامہ صاحب نے ناظرین محترم بہت ہی خوبصورت اور احسن طریقے سے بہت ہی آسان سا اور چھوٹا سا عمل آپ کو بتایا. تو اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، پھر ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے موضوع کے ساتھ مجرب اور آزمودہ عمل کے ساتھ حاضری خدمت ہوں گے. تو لائیو ٹرانسمیشن ماہ رمضان کے اندر جو ہماری پورا ماہ رمضان چلتی رہے گی، اس میں حصہ لیں. آپ کا کوئی سوال ہے، آپ کسی بھی قسم کا آپ کا کوئی سوال ہے، آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں. واٹس ایپ پر علامہ صاحب کا واٹس ایپ نمبر بھی ٹائٹل کے اندر موجود ہوگا، وہاں سے نمبر لے کر واٹس ایپ پر رابطہ کر سکتے ہیں، یا آپ کمنٹس کے اندر اپنے سوالات پوچھ سکتے ہیں. کوشش فرمائیں کہ آپ کمنٹس کے اندر اسی وقت سوال اگر پوچھیں گے تو اسی وقت آپ کو جواب ملے گا. اگر آپ واٹس ایپ کے اندر رابطہ کریں گے تو واٹس ایپ کے رابطہ نہ ہونے کی وجہ سے، مصروفیات کی وجہ سے جو آپ کو اس کا جواب نہیں مل پا رہا، اس کے لیے ہم نے یہ معاملہ شروع کیا ہے تاکہ آپ کو ایزی اس کے جواب مل سکے. تو انشاءاللہ کمنٹس کے ذریعے آپ نے اس کی محبت بھی کرنی ہے، لائک بھی کرنا ہے، شیئر بھی کرنا ہے، دوستوں میں پہنچانا ہے. انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ اسی وقت آپ کے ہر سوالوں کا جواب لائیو ٹرانسمیشن کے اندر دیا جائے گا اس کے اشفاق نورانی یوٹیوب چینل کے اوپر. جی تو اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.